حافظ حیدر قادری اکولہ کے معزز ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جو جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، جن کا نام تیفور ابن عیسیٰ ہے۔ ان کو دنیا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یقیناً ان کی شان بہت بلند ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے۔ ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں مقام کس کی دعا سے عطا کیا اور ماں کی دعا میں اثر کیا ہوتا ہے، ماں کی دعا کی تاثیر کیا ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم ہو چکے، ولی ہو چکے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمایا ہے، تو میں ولایت کی وہ منزل حاصل کیوں نہ کر لوں جس سے مقام حضوری کہا جاتا ہے، یعنی جس میں جو مقام پہ پہنچے بعد اللہ رب العزت کی ذات میں انسان ایسے فنا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، صرف اللہ رب العزت کے جلوے ہی نظر آیا کرتے ہیں۔ وہ ولایت کا ایک مقام ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میں مقام حضوری کیوں نہ حاصل کر لوں، تو پھر انہوں نے آئے ان کی ماں کے پاس، ہم ماں سے عرض کیا، ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا حق معاف کر دیں۔ ماں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا حق اس لیے معاف کر دے کیونکہ میری مرضی ہے، میری چاہت ہے کہ میری لگن ہے کہ مجھے مقام حضوری مل جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگل جنگل جا کر مجاہدے کروں، ریاضتیں کروں، تنہائی میں اللہ کی عبادتیں کروں، تاکہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے اور مقام حضوری عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت بایزید بسطامی، حضرت تیفور ابن عیسیٰ جن کا لقب بایزید بسطامی ہے، وہ ان کی ماں کے پاس جب پہنچے یہ عرضی لے کر، ماں نے کہا بیٹا تو ہی تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو مجھ سے دور ہو جائے گا تو ایسا کیسے جمے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن بایزید بسطامی ضد کرنے لگے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیرا حق معاف کر دیا، جا تو جنگلوں میں، جا تو تنہائیوں میں اللہ کی عبادتیں کر، اللہ کی ریاضتیں کر اور مجاہدے کر، تاکہ اللہ تجھے وہ مقام عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب بایزید بسطامی تیفور ابن عیسیٰ یہ پہنچے جنگل میں، تو کبھی یہ جنگل کبھی وہ جنگل، جنگل جنگل گھومتے رہے، مجاہدے کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اللہ کے ذکر میں اتنا محو ہو چکے کہ انہیں وقت کا بھی پتہ نہیں چلا، انہیں کتنا لمحہ گزر گیا اس کا بھی پتہ نہیں چلا، کسی چیز کا بھی انہیں احساس نہیں ہوا کہ آخر میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کتنا وقت گزر رہا ہے۔ ایک جنگل سے گزرے، دوسرے جنگل پہنچے، دوسرے جنگل سے گزرے، تیسرے جنگل پہنچے، وقت بھی گزرتا گیا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 4 5 6 7 8 9 10 سال، ایسے کئی سال گزر گئے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو جنگل جنگل گھومتے، جنگلوں میں جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے، مجاہدے کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، ریاضتیں کرتے ہوئے 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کا عرصہ گزرے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ آپ جنگل گھومتے ہوئے، جنگل جنگل گھومتے ہوئے آخر ایک جانے پہچانے راستے میں آ گئے۔ آپ نے جب غور کیا تو کیا دیکھا، میں اپنے ہی گاؤں میں آ گیا ہوں واپس گھومتے گھومتے۔ جب 40 سال کا عرصہ گزرے بعد اپنے گاؤں میں پہنچے تو سوچا ابھی تک تو مجھے وہ مقام نہیں ملا، چلو ماں کی زیارت کر کے آتا ہوں، ماں کو دیکھ کے آتا ہوں، کیا پتا میری ماں 40 سال ہو گئے زندہ ہے کہ نہیں ہے، میری ماں دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں اپنی ماں کے پاس گیا تو جب میں اپنے گھر میں گیا تو گھر کے پاس پہنچے بعد میں نے دروازے میں دستک دیا اور میں حیران تھا
کہ اس وقت میری ماں، رات کا ٹائم تھا، تہجد کا وقت ہو رہا تھا، میری ماں تہجد کے لیے اٹھ رہی تھی۔ میں نے جب اندر سے برتنوں کا آواز سنا تو میں نے دستک دی، تو میں حیران تھا کہ میری ماں نے فوراً میرا نام لے کر کہا تیفور تم آ گئے ہو۔ میں حیران تھا اس بات پر کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا میں ماں سے دور رہا، لیکن میری ماں نے میری دستک بھی نہیں بھولی، میری ماں میری دستک بھی نہیں بھولی، اس سے آج بھی میری دستک بھی یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ چوکھٹ میں جب میں نے دستک دیا، میرے ماں نے دروازہ کھول دیا اور میری ماں نے بے ساختہ مجھے گلے لگا کر پوچھا کہ بیٹا تجھے وہ مقام مل گیا ہے، وہ مائیں تھی؟ کہا نہیں، مجھے وہ مقام نہیں ملا۔ کہا کتنے سال ہو گئے تجھے جا کے؟ کہا 40 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک وہ مجھے مقام حاصل نہیں ہوا۔ تو پھر باعزت بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ امی جان مجھے وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ تو ماں نے کہا بیٹے تو کتنا بوڑھا ہو گیا ہے اللہ کی عبادت کرتے کرتے، کہ اللہ نے ابھی تک تجھے وہ مقام عطا نہیں فرمایا؟ کہا نہیں۔ تو باعزت بسطامی کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگی کہ اے میرے مولا دیکھ تو صحیح، تو میرا بیٹا کتنی عبادت کر رہا ہے، کتنی ریاضت کر رہا ہے، 40 سال جنگل 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 گھومتا رہا، تنہائیوں کو برداشت کرا، مصیبتوں کو برداشت کرا، تکالیف کو برداشت کرا، لیکن تو نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ آج ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے کہ تو وہ مقام عطا فرما دے۔ اتنا دعا کرنا تھا تو حضرت باعزت بسطامی کی نظروں سے پردے ہٹے، اللہ رب العزت نے وہ مقام انہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا کہ ماں 40 سال میں ادھر ادھر گزرتا رہا، مجھے کیا پتا کہ وہ مقام تو یہاں ہے، اگر مجھے یہ پہلی پتہ چلتا تو میں آپ کی دعا سے پہلی یہ مقام حاصل کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر شان یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ محبت کے جوش میں کہا کہ جو بھی انسان اگر میرا نام محبت سے لے لے گا، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت نے نشان عطا فرمایا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔